أكبر الله أكبر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، ایھا الاخوۃ والاخوات، سماعت کرنے والے بہن بھائیوں، ارحب بکم اولا واقول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالکم؟ ارجو ان تکونوا بخیر وعافیۃ. ندرس اليوم الدرس الخامس. آج ہم 5واں سبق پڑھیں گے، اور آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ یا ضمیر اور کاف ضمیر زبر کے ساتھ اور زیر کے ساتھ اور لمن کے متعلق گفتگو کریں گے، اور عربی کے اندر ان کا استعمال سیکھیں گے اور ان کی مشق کریں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. حضرات گرامی، یا ضمیر اس کا معنی ہوتا ہے اردو میں میرا، میری، اور یہ ضمیر اس وقت استعمال ہوتی ہے جب بات کرنے والا یعنی متکلم کسی چیز کو اپنی طرف منسوب کرے، تو یہ یا ضمیر اس چیز کے آخر میں لگا دی جاتی ہے. مثلا میں اس کتاب کو اپنی طرف منسوب کروں کہ یہ اس کتاب میری ہے، میں اس کتاب کا مالک ہوں، تو عربی کے اندر کہوں گا ھذا کتابی، ھذا کتابی، یہ کتاب میری ہے. دوسرے نمبر پر ہے کاف ضمیر زبر کے ساتھ. یہ ضمیر اس وقت استعمال ہوتی ہے جب بات کرنے والا یعنی متکلم کسی چیز کو سامنے والے آدمی کی طرف منسوب کرے. دوبارہ سن لیجئے، کاف ضمیر زبر کے ساتھ، یہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ کا، آپ کی. اور یہ ضمیر اس وقت استعمال ہوتی ہے جب بات کرنے والا یعنی متکلم کسی چیز کو سامنے والے آدمی کی طرف منسوب کرے، تو اس چیز کے آخر میں یہ کاف ضمیر لگائی جاتی ہے زبر کے ساتھ. اور یاد رکھیے، یہ ضمیر صرف اور صرف مرد کے لیے استعمال ہوتی ہے، عورت کے لیے استعمال نہیں ہوتی. مثال کے ذریعے اس کو سمجھیے. مثلا یہ کتاب ہے، اور میں اس کتاب کو سامنے والے آدمی کی طرف منسوب کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب آپ کی ہے، آپ اس کے مالک ہیں، تو عربی کے اندر میں کہوں گا ھذا کتابک، ھذا کتابک، یہ کتاب آپ کی ہے، آپ اس کے مالک ہیں. تیسرے نمبر پر ہے کاف ضمیر زیر کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ، اور اس کا اردو میں معنی ہوتا ہے آپ کا، آپ کی. اور یہ ضمیر اس وقت استعمال ہوتی ہے جب بات کرنے والا یعنی متکلم کسی چیز کو سامنے والی عورت کی طرف منسوب کرے، تو اس وقت اس چیز کے آخر میں کاف ضمیر زیر کے ساتھ لگائی جاتی ہے. دوبارہ سن لیجئے، کاف ضمیر زیر کے ساتھ اردو میں اس کا معنی ہوتا ہے آپ کا، آپ کی. اور یہ ضمیر اس وقت عربی کے اندر استعمال ہوتی ہے جب بات کرنے والا یعنی متکلم کسی چیز کو سامنے والے آدمی کی طرف منسوب کرے، تو اس وقت اس چیز کے آخر میں کاف ضمیر زیر کے ساتھ لگا دی جاتی ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ ضمیر صرف اور صرف عورت کے لیے استعمال ہوتی ہے، مرد کے لیے استعمال نہیں ہوتی. مثال کے ذریعے سمجھیے، یہ کتاب ہے
اور میں کسی سامنے عورت کی طرف اس کتاب کو منسوب کرتا ہوں کہ یہ کتاب آپ کی ہے، آپ اس کی مالکہ ہیں، تو عربی کے اندر کہوں گا ھذا کتابکی، ھذا کتابکی، یہ آپ کی کتاب ہے، یہ کتاب آپ کی ہے، آپ اس کی مالکہ ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر ہے لمن۔ حضرات گرامی، لمن اگر کسی چیز کے متعلق سوال کرنا ہو کہ یہ چیز کس کی ہے، اس کا مالک کون ہے، تو اس وقت لمن کا استعمال ہوتا ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، لمن کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ چیز کس کی ہے، اس کا مالک کون ہے۔ مثلا میں کسی آدمی سے پوچھتا ہوں کہ یہ کتاب کس کی ہے، اس کا مالک کون ہے، تو عربی کے اندر کہوں گا لمن ھذا الکتاب، لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے، اس کتاب کا مالک کون ہے۔ تو آئیے اب ان الفاظ کا ہم استعمال سیکھتے ہیں اور ان کی مشق کرتے ہیں۔ ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے، وھذا کتابک، اور یہ آپ کی کتاب ہے، ھذا قلمی، یہ میری قلم ہے، یہ میرا پین ہے، وھذا قلمک، یہ آپ کا پین ہے۔ لمن ھذا، یہ کس کا ہے۔ یا محمود، اے محمود، نعم یا سیدی، جی محترم، لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے، ھذا کتابی، یہ کتاب میری ہے، یہ میری کتاب ہے۔ لمن ھذہ الساعہ، یہ کس کی گھڑی ہے، ھذہ ساعتی، یہ میری گھڑی ہے۔ من استاذک، آپ کا استاد کون ہے، انت استادی، آپ میرے استاد ہیں، آپ میرے ٹیچر ہیں۔ من زمیلک، آپ کا دوست کون ہے، ذاک زمیلی، وہ میرا دوست ہے۔ من اخوک، آپ کا بھائی کون ہے، ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ ہاں جی آگے چلیے۔ یا فاطمہ، فاطمہ، نعم یا نعم یا سیدتی، جی محترمہ۔ لمن ھذا الکتاب، یہ کس کی کتاب ہے، ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ لمن ھذہ الکراسہ، یہ کس کی کاپی ہے، ھذہ کراستی، یہ میری کاپی ہے۔ من استاذتک، آپ کی ٹیچر کون ہیں، انت استاذتی، آپ میری ٹیچر ہیں۔ من زمیلتک، آپ کی سہیلی کون ہیں، تلک زمیلتی، وہ میری سہیلی ہیں۔ من اختک، آپ کی بہن کون ہیں، ھذہ اختی، یہ میری بہن ہیں۔ این امک، آپ کی امی کہاں ہیں، امی فی البیت، میری امی، میری والدہ گھر میں ہیں۔ این زمیلتک، آپ کی سہیلی کہاں ہیں، زمیلتی فی الفصل، میری سہیلی کلاس میں ہیں۔ جی حضرات گرامی، اب ہم مشق کی طرف بڑھتے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اب یہ الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کے آخر میں ہم نے یا لگانا ہے۔ جی ھذا رأس، یہ سر ہے، اب اس کے آخر میں یا ضمیر لگانا ہے۔ ھذا رأسی، یہ میرا سر ہے۔ ھذا وجہ، یہ چہرہ ہے، اب اس کے آخر میں یا ضمیر لگائیے۔ ھذا وجہی، یہ میرا چہرہ ہے۔ ھذا انف، یہ ناک ہے، اب اس کے آخر میں یا ضمیر لگائیے۔ ھذا انفی، یہ میرا ناک ہے۔ ھذا فم، یہ منہ ہے، اب اس کے آخر میں یا ضمیر لگائیے۔ ھذا فمی، یہ میرا منہ ہے۔ ھذا قلب، یہ دل ہے۔ ھذا قلبی، یہ میرا دل ہے۔ ھذا لسان، یہ زبان ہے، اب اس کے آخر میں یا ضمیر لگائیے۔ ھذا لسانی، یہ میری زبان ہے۔ ھذا صدر،
یہ سینہ ہے، اب اس کے آخر میں یا ضمیر لگئی ہے، ھذا صدری، یہ میرا سینہ ہے۔ ھذا بطن، یہ پیٹ ہے، ھذا بطنی، یہ میرا پیٹ ہے۔ ھذا ظہر، یہ پیٹھ ہے، کمر ہے، اب اس کے آخر میں یا ضمیر لگئی ہے، ھذا ظہری، یہ میری پیٹھ ہے۔ اب آگے چلیے، ھذا جلد، یہ چمڑا ہے، اب اس کے آخر میں یا ضمیر لگئی ہے، ھذا جلدی، یہ میرا چمڑا ہے۔ جی اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر انہی الفاظ کے آخر میں ہم کاف ضمیر زبر کے ساتھ بھی لگا کر پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا ھذا رأس، اس کے آخر میں کاف لگا دیجئے، ھذا رأسک، یہ آپ کا سر ہے۔ ھذا وجہ، ھذا وجہک، یہ آپ کا چہرہ ہے۔ ھذا انف، ھذا انفک، یہ آپ کا ناک ہے۔ ھذا فم، یہ منہ ہے۔ ھذا فمک، یہ آپ کا منہ ہے۔ ھذا قلب، یہ دل ہے۔ ھذا قلبک، یہ آپ کا دل ہے۔ اور اسی طرح ھذا لسان، یہ زبان ہے۔ ھذا لسانک، یہ آپ کی زبان ہے۔ ھذا صدر، ھذا صدرک، یہ آپ کا سینہ ہے۔ ھذا بطن، ھذا بطنک، یہ آپ کا پیٹ ہے۔ ھذا ظہر، ھذا ظہرک، یہ آپ کی پیٹھ ہے، یہ آپ کی کمر ہے۔ ھذا جلد، ھذا جلدک، یہ آپ کا چمڑا ہے۔ جی تیسرے نمبر پر اردو کے اندر کچھ جملے دیے گئے ہیں، ہم نے ان جملوں کو عربی کے اندر ان کی ترجمہ کرنا ہے، ان کی ٹرانسلیشن کرنی ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں مسلمان ہوں، انا مسلم، اسلام میرا دین ہے، الاسلام دینی، قرآن میری کتاب ہے، القرآن کتابی، آپ میرے دوست ہیں، انت استادی، وہ میرے استاد ہیں، ہوا استادی۔ پاکستان، وہ میرا دوست ہے، آپ میرے دوست ہیں، انت صدیقی، وہ میرے استاد ہیں، ہوا استادی۔ پاکستان میرا ملک ہے، الپاکستان دولتی، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں الپاکستان بلدی۔ یہ میرا مدرسہ ہے، ہذہ مدرستی، وہ میرا کمرہ ہے، تلک غرفتی، تلک غرفتی۔ کراچی میرا شہر ہے، الکراچی مدینتی، الکراچی مدینتی۔ تو حضرات گرامی، آج کا سبق بس اتنا ہی کافی ہے۔ وإلی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔